والحسين الشهيد كربلاء وآلهم النجبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلى والفرقان الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. السلام عليكم. ہمارے نبی کو بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. حضور سرور کائنات کی معرفت اور حضور سرور کائنات کو پہچاننا یہ اہل کتاب کی طرف سے اس طرح سے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. یعنی جس طرح کوئی انسان اپنی اولاد کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ویسے ہی سرور کائنات کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا. یاد رکھیں کسی چیز کو نہ جاننا اور ہے اور نہ پہچاننا اور ہے. جاننا الگ منزل ہے, پہچاننا الگ منزل ہے. عربی زبان میں بھی دونوں کے الگ الگ الفاظ آئے ہیں. جاننے کو علم کہا جاتا ہے, پہچاننے کو معرفت کہا جاتا ہے. علم کسی منزل پر آپ کو دین کے اور نجات کے معاملے میں کامیاب و کامران نہیں کر سکتا. کامیابی کے لیے آپ کو معرفت ضروری ہے. لہذا کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ اللہ کو جان لیجیے, آپ رسول کو جان لیجیے, آپ اہل بیت کو جان لیجیے, آپ قرآن کو جان لیجیے. علم خدا کا مطالبہ کہیں نہیں ہے, علم رسول کا مطالبہ بھی کہیں نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو جان لیجیے, بلکہ حکم خاص طور پہ اس عہد میں, اس عہد کو غیبت کبریٰ کا عہد کہا جاتا ہے, جس میں ہمارا اور آپ کا ذمہ دار, ہمارا اور آپ کا قائد, ہمارا اور آپ کا رہبر پردہ غیب میں موجود ہے. اس وقت ایک دعا ہے کہ جس دعا کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عرفنی نفسک. اللہم عرفنی نفسک. اے پروردگار مجھے اپنی معرفت کرا دے. یہ ہر مومن کو پڑھنی چاہیے, حکم ہے اس دعا کو پڑھنے کا. اللہم عرفنی نفسک. اے پروردگار اپنے آپ کی معرفت مجھے کرا دے. آگے بڑھتے ہوئے ان لم تعرفنی نفسک, اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہیں کرائی, لم اعرف رسولک, تو میں تیری رسول کو پہچان نہیں پاؤں. لفظ عرفان کا تعلق اللہ سے ہوا. وَلَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ, رسول کے لیے بھی لفظ عرفان معرفت ہی ہے. دو آگے بڑھی. اللہم عرفنی رسولک. اے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت کرا دے. کہ ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اس لیے کہ پروردگار اگر میں تیرے رسول کی معرفت نہ کر پایا, تیرے رسول کو نہیں پہچان پایا, تو تیری حجت کی معرفت بھی نہیں کر پاؤں گا, تیری حجت کو بھی میں پہچان نہ پاؤں گا. اور اس کے بعد کہا اللہم عرفنی حجتک. اے پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا. دیکھیے گا اب تک یہ ہوا کہ پروردگار اپنی معرفت کرا. اگر تجھے نہیں پہچان پایا تو تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اے پروردگار
پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت کرا. یہ اگر تیرے رسول کو نہیں پہچان پایا تو تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا, تیرے قائد کو, تیرے رہبر کو, تیرے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا. اور اس کے بعد اللہم عرفنی حجتک, پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا. کیوں؟ ان لم تعرفنی حجتک, اگر میں تیرے حجت کی معرفت نہیں کر پایا تو یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو نہیں پہچان پاؤں گا. بھائی غلط تو اندینی, میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا, اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. کس کو نہ پہچان کے؟ یہ تین افراد کی معرفت کا ذکر ہوا. ایک اللہ کی معرفت کا ذکر, ایک رسول کی معرفت کا ذکر, اور ایک امام کی معرفت کا, حجت کی معرفت کا ذکر. اگر آپ اللہ کو نہیں پہچان پائے تو رسول کو نہیں پہچان پائیں گے. اگر آپ رسول کو نہیں پہچان پائے تو حجت کو نہیں پہچان پائیں گے. اس کا اللہ کے پہچانے بغیر آپ رسول کو نہیں پہچان سکتے. رسول کو اگر آپ نہیں پہچان سکے تو آپ حجت کو نہیں پہچان سکتے. اب حجت کو نہ پہچاننے کا نتیجہ کیا ہے؟ ضللت عن دینی, پروردگار میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. اس کا مطلب گمراہی آتی ہی امام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. اگر کوئی انسان اپنے امام کو نہیں پہچانتا تو اس کا مطلب وہ کل بھی گمراہ تھا, وہ آج بھی گمراہ ہے. لہٰذا گمراہی سے بچنے کے لیے امام کی معرفت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب جب حضور نے کہا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, اپنے زمانے کے امام کو, تو سوال اتنا ہے کیا حضور کا یہ جملہ فقط اپنے صحابہ کے لیے تھا؟ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جملہ فقط صحابہ کے لیے تھا تو پھر معافی نہ آپ سے کوئی گفتگو ہے نہ مجھ سے کوئی گفتگو ہے. لیکن اگر حضور کا جملہ صبح قیامت تک کے لیے ہے تو پھر مجھے پوچھنے کا حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے بتائیں کہ ان کا امام کون ہے. اس لیے کہ نجات خلیفہ کے ساتھ نہیں ہوگی, امام کے ساتھ ہوگی. معرفت ضروری ہے. اب جب کفار کی بات اللہ کرتا ہے, یہودیوں کی بات کرتا ہے, عیسائیوں کی بات کرتا ہے, تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں نبی کو, وہ پہچانتے ہیں رسول کو, وہ میرے حبیب کو پہچانتے نہیں, جانتے نہیں ہیں, پہچانتے. اور پہچاننا بھی کیسے؟ یہ شخصیت کو پہچانتے ہیں, اس حد تک پہچانتے کہ ہمارے یعرفون ابناءہم, جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. جیسے اپنی اولادوں کی معرفت ان کو ہے ویسی ہی معرفت ان کو رسول کی بھی ہے. یعنی اب صرف اوصاف ہی کی بنیاد پہ نہیں, ورنہ آپ دیکھیے اس منزل پر اگر آپ آگے دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ خود مکے کے کافر حضور کو نبی نہیں مانتے, حضور کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, لیکن دو اہم ایسی صفتیں مانتے ہیں کہ جو عام فرد میں نہیں پائی جاتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے, یہ رسول نہیں ہے, یہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے, لیکن امین ہے, لیکن صادق ہے. دو صفتیں سرور کائنات کی مکے کے کافر مانتے ہیں, ایک امین مانتے ہیں, ایک صادق مانتے ہیں. اب آپ کہیں کہ دونوں کا فرق کیا ہے؟ دیکھیں کسی نہ کسی اعتبار سے اگر دونوں کی میننگ کو اٹھا کے دیکھا جائے, دونوں کے مطلب کو اٹھا کے دیکھا جائے تو مطلب کہیں نہ کہیں پر ایک ہی نکل کے آئے گا. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صادق کا تعلق زبان سے,
امانت کا تعلق عمل سے، مرادا بتائیے گا، صادق کا تعلق زبان سے ہے، امانت کا تعلق عمل سے. لہذا یہ اس بات کو کریں کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس زبان سے کبھی غلط نہیں کہتے، یعنی گفتار ٹھیک ہے. غور رکھے گا. اور امانت کا اعلان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رفتار ٹھیک ہے، تو رفتار بھی ٹھیک ہے، گفتار بھی ٹھیک ہے. تو جب گفتار ٹھیک ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا پیغمبر ہوں، بھائی جب کہہ رہے زبان کا جو کچھ کہتے صحیح کہتے سچے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے، غلط کہہ رہے. تو یا تو آپ کی وہ بات ٹھیک تھی یا یہ بات ٹھیک ہے. اب دیکھیں دو منزلیں ہیں، ایک طرف امانت، ایک طرف صداقت. صداقت کا تعلق زبان سے، امانت کا تعلق عمل سے. رسول کی عمل کی بھی ضمانت لی، رسول کے قول کی بھی ضمانت لی. اب اگر کوئی مسلمان ہو کے یہ کہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب صداقت کے معاملے میں مکے کے کافروں سے بدتر. اور اگر یہ کہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر عمل کے معاملے میں مکے کے کافروں سے بدتر. اب اگر کوئی مندر کے اوپر اب اگر کوئی دونوں جگہ، دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں کہ جہاں زبان کا اظہار بھی ہو جائے، جہاں عمل بھی جمع ہو جائے، جہاں زبان سے کہا بھی جائے، جہاں عمل سے کر کے دکھایا بھی جائے، صداقت بھی آ جائے، امانت بھی آ جائے. منبر کے اوپر علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے من کنت مولا فہذا علی مولا. زبان سے مولا کہا جا رہا ہے، عمل سے دکھایا جا رہا ہے. تو جب دونوں چیزیں جمع ہو گئی تو جو ایک چیز کو نہ مانے وہ کافر ہے، تو جو دونوں کو نہ مانے گا وہ کتنا بڑا کافر ہوگا. السلام محمد گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو عرض کر سکوں کہ جس موضوع کو چھیڑا گیا تھا وہ کس منزل تک پہنچا. اب 5 گفتگو یہاں تک پہنچتی، 5 انوار، ایک نور سے 4 اور نور الگ کیے گئے. نور سرور کائنات سے نور مولا متقیان، نور شہزادی عالمدار، نور مولا حسن، نور مولا حسین. یہ روایت میں نزدیک ہے کی دوسری میں اس کے اندر. اور کیفیت کیا ایک بار کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، نور علی سے ملائکہ کو پیدا کیا، نور فاطمہ سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، نور حسن سے اللہ نے شمس و قمر کو پیدا کیا، اور نور حسین سے اللہ نے جنت کو پیدا کیا. حسن کو جزاکم اللہ خیر جزا. تو 5 انواع. اب مسئلہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا. میں نے کل خدمت میں اس کے سوال بس ایک جواب کو چھوڑ کے میں گفتگو ختم کر چکا تھا. یہ گفتگو ممکن ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ختم ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی تھی. سوال میں نے قائم کیا ملاحظہ فرمائیے گا. آخر ایک نور سے ہی کام ہو سکتا تھا. یہ ایک نور سے 5 کیوں بنا ہے؟ میرا جواب بس ایک ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ قیامت تک 5 انوار کے اوپر لفظ جز آ جائے. ہر نور جز ثابت ہو. جز اللہ مستقل نور علی کو پیدا کر سکتا تھا، مستقل نور حسن کو پیدا کر سکتا تھا. اور دیکھیں جب وہ کرنے پہ آتا ہے تو جو رتبہ دیتا ہے وہ کسی کو نہیں دیتا. جب وہ دینے پہ آتا ہے، مثلا آپ تعجب کریں گے
آنکھیں پھٹ کے رہ جاتی جب انسانی روایتوں کو پڑھتا ہے۔ اللہ نے جس وقت حضرت، میں نے دوسری وجہ سے کہا اس بات کو بھی، جس وقت اللہ نے حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ کسی نے آگے پوچھا چھٹے امام سے، مولا آخر اللہ نے تمام ملائکہ کو آدم کے سامنے کیوں جھکوایا، کیوں سجدہ کروایا؟ آخر اللہ نے آدم کو قبلہ کیوں بنایا؟ تو جواب دیا مولا نے، کیا تم سمجھتے ہو جسد خاکی کے سامنے سجدہ کرایا تھا؟ تم سمجھتے ہو جسد خاکی کے سامنے؟ جسد خاکی کے سامنے نہیں، اس لیے سجدہ کروایا تھا کہ پیشانی میں ہمارا نور تھا۔ چھٹے معنی میں چونکہ آدم کی پیشانی میں ہمارا نور تھا، تو چونکہ جسم آدم ہمارے نور کا ظرف بن گیا تھا، چونکہ ہمارا نور مضروف تھا، ظرف جس میں آدم تھا، تو اس کا مطلب جس ظرف پہ یہ آ جائے وہ ظرف اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ملائکہ کو بھی سر جھکانا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں نور آسان نہیں ہے، یہ نور کسی ظرف میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ذہن ساتھ ہو، اب ملاحظہ فرمائیے گا کس کس کا نور تھا؟ آدم کی پیشانی میں کس کس کا نور تھا؟ اب روایت پڑھیں گے تعجب کریں گے آپ۔ سرور کائنات کا نور تھا، مولا متقیان کا نور تھا، مولا حسن کا نور تھا، مولا حسین کا نور تھا۔ شہزادی کا نور آدم کی پشت میں نہیں تھا، نہ آدم کی جبین میں تھا۔ شہزادی عالمدار کا نور اللہ نے آدم پہ سپرد نہیں کیا۔ پھر اللہ نے اس نور کو پانچوں کے درمیان سے اٹھایا اور جنت میں رکھ دیا۔ اس کائنات میں آدم آ گئے، پیشانی پہ نور موجود ہے، وہ نور جناب شیش کی طرف منتقل ہوئے، شیش سے نور، نور سے دینام پہچان، پورے نام اتنے موجود ہیں۔ سلسلے چلتے رہے، نور جتنے انوار ہیں مکمل، نور محمد، نور علی، نور حسن، نور حسین، سب کی پشت سے ہوتا ہوتا چلتا رہا۔ خود قرآن نے کہا اے نبی وَلْتَقَلُّبُكَ لوگوں کا فِي اے رسول ہم نے تمہیں سجدہ گزار پیشانیوں میں رکھا۔ سجدہ گزار پیشانیوں میں قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے، میرا بیان نہیں ہے، قرآن وَلْتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، جس جس پشت میں اور جس جس پیشانی میں نور نبوی رہا وہ سجدہ گزار، تقلبک فی الساجدین، سجدہ گزاروں میں۔ پہلی مجلس میں نے کہا تھا، بہت توجہ کیجیے گا، عبد اور عابد میں کیا فرق ہے؟ عبد بھی عبادت کرنے والا، عابد بھی عبادت کرنے والا۔ فرق یہ ہے کہ عابد ہر ایک عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن عبد کے جو مختلف معنی ہے اس میں ایک معنی یہ ہے کہ جو آبائی میرا عبادت کرنے والا ہو، میں اکیلا عبادت کروں گا تو عابد کہلاؤں گا، لیکن اگر میرا باپ بھی عبادت کرتا ہو تو عبد، دادا بھی عبادت کرتا ہو تو عبد، پردادا بھی عبادت کرتا ہو تو عبد، یعنی میں عبد اس صورت میں بنوں گا جب میرے آبا و اجداد عبادت کر رہے ہو۔ اللہ نے زبان مسلمان کے اوپر تشہد میں رسالت کی گواہی سے پہلے
عبدیت کی گواہی دلوا کے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہ پہلے عبدیت کا اعلان کرو اور قرآن میں دعوت لوگوں کا فساجدین تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ آدم سے لے کر اور عبد المطلب تک جتنے بھی سلوکوں میں رہا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہو، جس نے غیر اللہ کو خدا مانا ہو، جس نے اللہ کے علاوہ اب سمجھ میں آیا حضور سے دشمنی کیوں ہے۔ ارے نہ حضور نے کبھی بھی بت کے سامنے سے جھکایا، نہ باپ نے جھکایا، نہ دادا نے جھکایا، نہ پردادا نے جھکایا، نہ خاندان میں کسی نے جھکایا۔ اور دوسری طرف وہ کہ وہ بھی 40 برس تک بتوں کو پوجتے رہے، باپ بھی کافر، دادا بھی کافر، پردادا بھی کافر، ایک کا اسلام ہے، ایک طرف کفر کا عالم موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک جگہ پر سوچیے کہ اللہ نے ان کو کیوں رکھا، مستقل کیوں رکھا، ان کو رکھا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ نور فاطمہ کو کسی کی پشت میں، کسی کی پیشانی میں اللہ نے نہیں رکھا۔ پھر یہ حضور کے پاس 500 معراج ہوئی ہے، 500 مرتبہ۔ معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی، 500 مرتبہ سرور کائنات کو معراج ہوئی۔ ہر ایک مقصد کے لیے اللہ نے بلایا۔ ایک مرتبہ جنت تک اللہ لے کے گیا، جنت میں پہنچے، ایک مرتبہ ایک سیب جنت لا کے سرور کائنات کی خدمت میں رکھا گیا، مگر وہ بھی کیسے رکھا گیا؟ حکم ہوا اے میرے حبیب اٹھو، اس سامنے درخت طوبہ ہے اس سے توڑو۔ ہر کام جبرائیل سے کروایا گیا، لیکن جنت میں یہ سیب توڑوایا گیا تو جبرائیل کے ذریعے نہیں، اے رسول آپ خود۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجاب فاطمہ ہے، یہ سیب نہیں ہے، حجاب اس سیب کے حجاب میں فاطمہ کا نور موجود ہے۔ فاطمہ کا نور، تو نور فاطمہ کہاں؟ جنت سے ڈائریکٹ سرور کائنات تک۔ کسی اور کو اشرف ملا ہی نہیں کہ نور فاطمہ کا مسکن قرار دیا جائے، نور فاطمہ کا مرکز قرار دیا جائے، کہیں نہیں، صرف اور صرف سرور کائنات کو۔ تو 5 انوار، توجہ کیجیے گا، جس طرح سے لانا چاہتا ہوں ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ 5 انوار، نور مصطفیٰ، نور مرتضیٰ، نور شہزادی اولیاء حضرت فاطمہ، نور مولا حسن، نور مولا حسین۔ اور کیسے نور ہے یہ؟ مستقل الگ نہیں ہے، ایک نور ہے اس کے ٹکڑے۔ کیوں؟ میں نے کل گفتگو یہاں ختم کی آپ کی خدمت میں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ اطرت ہے۔ اطرت کا مطلب جز، ایسا جز کہ جس کے بغیر کل مکمل نہ ہو سکتا ہو۔ کیوں رکھا؟ اب کوئی سننے کے بعد کہہ سکتا کہ آپ حضور سرور کائنات کی توہین کر رہے ہیں، یہ جملے کہہ کے سرور کائنات کی توہین۔ کیوں توہین؟ کہ گویا نبی اکرم نامکمل ہے، مکمل ہوتے ہیں تو ان سے ہوتے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ یہ جملے کو رسول نے فرمائے، اور تمام مسلمانوں نے، تمام شیعہ سنی سب نے لکھا کہ نہیں توہین ہے نبی کے لیے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ نکل کے آئے گا کہ جب یہ اجزاء ہیں تو ہر ایک جز کا الگ کام ہے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ اللہ نے کچھ کام نبی کے سپرد کیے، کسی اور نے کیے، نام نبی کے ہوئے۔
توجہ کیجیے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھیے میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت کریمہ، لفظ لفظ سن لیجیے اور اس کا مطلب کوئی پیش کر کے دکھائے. یا ایھا النبی، توجہ کیجیے گا، یا ایھا النبی قرآن کے جملے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی جہاد کرو، کس سے؟ کافرین سے جہاد کرو، والمنافقین اور منافقین سے جہاد کرو. دو لوگوں جہاد، کافر سے جہاد، منافق سے جہاد. واغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی برتو. یہ اللہ کا آرڈر ہے. اب اس جگہ پر حکم کس کو ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی آپ، اے نبی آپ. جہاد کس سے کرنا ہے؟ کافر سے اور منافق سے. مجھے کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر کی تعریف کیا ہے اور منافق کی تعریف کیا ہے؟ تو کافر اسے کہتے ہیں کھلم کھلا اسلام کا مخالف ہو، وہ کہلاتا ہے کافر. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ جو بظاہر مسلمان ہو لیکن اندر سے کافر ہو. شو کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان، ہے نہیں. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. ظاہر کچھ اور، باطن کچھ اور. اب سنیے، اللہ نے آرڈر کیا نبی کو دو سے جہاد کرنا ہے، کافر سے، منافق سے. نبی کافر سے جہاد کر سکتے ہیں، منافق سے جہاد نبی نہیں کر سکتے. اور نبی نے کیا بھی نہیں. کیوں نہیں کیا؟ کہ نبی کی بزم میں منافق نہیں بیٹھتے. آج تک شیعہ سنی کی لڑائی کیوں چل رہی ہے؟ شیعہ سنی کی لڑائی کس بات پر ہے؟ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور مدت سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں شیعہ تمام صحابہ کو مانتے ہیں. کبھی کسی صحابی کو شیعہ نے نہ مانو یہ ہو نہیں سکتا. اور میں باقاعدہ اس منبر کی حق کی قسم، اس ذریعے کی قسم، ہر شیعہ نے صحابی کو ضرور مانا. بس لڑائی اس بات کی ہے کہ ہم نے غور کیجیے گا کبھی صحابی کو برا نہیں کہا اور برے کو صحابی نہیں کہا. ہم نے برے کو برے کو. ابھی دوسرا جملہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم نے برے کو صحابی نہیں کہا، ایک لفظ کو منافق. ہم نے کسی منافق کو صحابی نہیں کہا. آپ دیکھتا نبی کے پاس صحابی تھے، منافق تھے نہیں تھے. تو 28ویں پارے میں سورہ منافقون کیا کر رہا ہے؟ جا کے دیکھیے سورہ منافقون قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اے رسول آپ کے ارد گرد منافق بیٹھے، رسول کے ارد گرد منافق بیٹھے اور اللہ نے آرڈر کیا نبی سے قتال کیجیے، جہاد کیجیے. نبی کرتے نہیں ہیں. محمد اپنے کلمہ گو کے اوپر تلوار اٹھانا، کیونکہ منافق تو ہوتا ہی وہی ہے نا کہ جو ظاہر سے کلمہ پڑھتا ہو. پیارت نبی قتل کر نہیں سکتے. تو اب کوئی تو ایسا ہو. اب ایک دو باتیں ہیں، یا تو کہیے کہ اللہ نے آرڈر کیا تھا نبی نے فالو نہیں کیا، کہیے. اور اگر آپ کہیں تو مسلمان نہیں رہتے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری بات یہ کہ کوئی ایسا ضرور ہے کہ جس کے عمل کو رسول کا عمل کہا جائے. کام وہ کرے، نام رسول کا ہو. کہ کام وہ کرے، نام رسول کا ہو. کون کرے گا؟ وہ کون کرے گا؟
میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ 5 دن کا گفتگو کا مرحلہ سامنے آ جائے. آخر وہ کام کون کرے گا؟ وہ کام کرے گی عبرت اجزائے رسالت. دیکھیے ایک کام ہمارے مولا متقیان کا علی کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو کام نبی نہ کر سکے وہ علی کرے. اور علی کا کام نہیں، کام علی کریں گے ان کا کام ہوگا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن نے کہا ہے، جو نے سن لیا. 3 آیتیں میں آیتیں نہیں پڑھنا چھوڑیے، آپ دیکھنا چاہے دیکھ لیے، مصطفیٰ نے ملی تھی جو ملنا چاہے. 3 آیتیں لگاتار ہیں. ایک آیت میں کہا اللہ تمہیں موت دیتا ہے. موت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. دوسری آیت میں کہا ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے. کون مارتا ہے؟ ملک الموت. تیسری آیت میں اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے ہیں جو تمہاری قبضے روح کرتے ہیں. دوسری آیت میں تو ایک تھا، تیسری آیت میں بہت سارے فرشتے ہو گئے. لیکن آج تک کسی نے کہا کہ ملک الموت نہ مارا. قبضے کو ملک الموت کرتا ہے، نام اللہ کا ہوتا ہے. تعجب ہے، عجیب بات ہے. مسلمانوں کی عادت کہاں چلی گئی؟ فرشتے کام کرے تو اللہ کرتا ہے، علی کام کرے تو رسول کام نہیں کرتے. تو جیسے فرشتوں کے کام اللہ کے کام ہوتے ہیں ویسے ہی علی کے کام بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو علی کے کام. اب آئیے آگے بڑھیے. چلیے کہہ سکتے ہیں کہ علی کو اس لیے رکھا گیا. فاطمہ کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا فاطمہ. یہ بھی جزو رسالت ہے، یہ بھی جزو رسالت ہے. کیسے جزو رسالت ہے؟ بہت تفصیل نہیں رہوں گا، بہت تفصیل میں بالکل نہیں. ایک ڈیڑھ گھنٹے کرنی چاہیے اسے جملے کے لیے، مجھ جیسے جاہل کے لیے. جلدی سے کہوں، حضور سرور کائنات کی اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد شہزادی دنیا میں آئی. یعنی کہ حضور اعلان نبوت جس وقت فرما رہے تھے شہزادی دنیا میں نہیں تھی. جب 5 سال نبوت کی عمر کے ہو گئے، یعنی حضور کی عمر ہو گئی 45 سال، تو اس وقت شہزادی کی ولادت ہوئی ہے. اور جس وقت حضور نے دین پہنچایا تو کیا دین تھا بتائیے؟ اس ایک جملہ تھا دین، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. پورا دین اسلام میں یہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کچھ نہیں اس کے علاوہ، بس لا الہ الا اللہ. نماز بالکل بھی نہیں، روزہ بالکل بھی نہیں، حج کوئی تصور ہی نہیں، زکات کوئی نام ہی نہیں، حوض تذکرہ ہی نہیں، جہاد بات بھی نہ کیجیے گا، کچھ بھی نہیں. رسول کی زندگی کے 2 حصے، ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی. پہلے تک مکی زندگی ہے 13 سال، بعد میں مدنی زندگی 10 سال، 10 اور 13 23 سال. ٹوٹل رسول کی نبوتی زندگی ہے 23 سال. آپ تعجب کریں گے 5 برس مکے میں تھے تو شہزادی پیدا ہوئی. اب آپ 13 میں 5 نکال دیجیے، ٹھیک ہے بچے؟ 8 سال کی زندگی بچتی ہے شہزادی کی مکی زندگی. جس وقت حضور نے ہجرت کی ہے تو شہزادی کی عمر مبارک ہے 8 سال. اور ہجرت کے موقع تک نہ نماز، نہ سجدہ، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، نہ خوف، نہ جہاد، نہ حجاب. شراب بھی خوب پیتے تھے لوگ. اتنا اچھا اسلام، لا الہ الا اللہ کہو. بس محمد رسول اللہ بعد میں آ گیا تھا. چل رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہجرت ہو گئی، مدینے میں آ گئے.
پورا 1 سال گزر گیا. جب ہجرت کی تھی کتنی عمر تھی؟ 8 سال 6 مہینے. مدینے میں 1 سال اور گزرا، کتنی عمر ہو گئی؟ یہ 9 سال کیسی عمر ہوتی بتایا؟ مرد کی نہیں عورت کی، لڑکے کی نہیں لڑکی کی. لڑکی کی عمر 9 سال کون سی عمر ہوتی ہے؟ بلوغت کی عمر، بالغ ہونے کی عمر. اے اللہ نماز بھیج دے، روزہ بھیج دے، حج بھیج دے، زکات بھیج دے، تمام اعمال کو بھیجنا تاکہ مسلمان تڑپ رہے رسول کے پیچھے نماز پڑھ لے. تو انہوں نے کہا میں بھیج تو دوں، لیکن رسول مردوں کو پڑھ کے بتائے گا، عورتوں کو کون بتائے گا؟ رسول روزے کے احکام مردوں کو بتائے گا، عورتوں کو کون بتائے گا؟ ارے ماشاءاللہ گھر میں اتنی ساری ہے، کوئی بھی بتا دے گی. آواز آئے گی اسلام میں غیر معصوم کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اب اسلام میں جن کو ویلیو نہیں ہو ہم سے کہتے ہو ہم ویلیو دے دیں. عمل بھیج دے کہ نہیں. اسلام میں غیر بالغ کے عمل کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کم سے کم فاطمہ کو بالغ ہونے دو. 9 سال کی عمر ہوئی، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکات آ گئی. میں کسی مرحلے پر جامعہ ازہر فاطمہ خمسہ مدرس بات آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا جتنے مصلی، جتنے نمازی مسلسل مسجدوں میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 سجدہ شروع کرے کہ اللہ تیرا عظیم احسان ہے کہ تو نے فاطمہ کو بھیج دیا. اس لیے اگر فاطمہ نہ آتی تو سجدے کا آڈر نہ. سلام محمد. اب جز ہے. اب یہاں سمجھ میں آتا ہے رسول بیٹی کی تعظیم کیوں کھڑے ہو کرتے ہیں. یہ جس جگہ رسول خود ہے اس جگہ بیٹی بھی. اب 2 شخصیتیں بچی، ایک مولا حسن، ایک مولا حسین. تفسیر میں جاؤں گا، وقت بہت ہے، وہ جلدی سمیٹ لوں. ایک دلی کے بہت بڑے عالم گزرے محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز. سر الشہادت مطلب 2 شہادتوں کا راز. عبداللہ سنیے گا جز کیوں رکھا گیا. اللہ نے ایک نور کو 5 حصوں میں کیوں بانٹا. نور علی سمجھ میں آ گیا، نور فاطمہ سمجھ میں آ گیا. اب نور حسن سمجھیے، نور حسین سمجھیے. محدث دہلوی لکھتے ہیں دیکھیے اللہ نے ہر نبی کو فضیلت دی ہے. کسی کی فضیلت علم ہے، آدم. کسی کی فضیلت تقویٰ ہے، نوح. کسی کی فضیلت خلت ہے، ابراہیم. کسی کی فضیلت ہیبت ہے، موسیٰ. کسی کی فضیلت صبر ہے، ایوب. کسی کی فضیلت گریہ ہے، یعقوب. کسی کی فضیلت جمال ہے، یوسف. کسی کی فضیلت کمال ہے. الگ الگ فضیلتیں ہیں، ان کو دی گئی. ان میں سے اللہ نے بہت سارے انبیاء کو ایک فضیلت دی جس کا نام ہے شہادت. اب مسئلہ یہ ہے اگر رسول کو یہ فضیلتیں نہ ملے، یہ وجہ ہے کہ جتنی فضیلتیں تمام انبیاء کے پاس ہیں وہ سب کی سب میرے سرکار کے پاس ہے. اگر فرض کیجئے ہیبت نہ ہو تو موسیٰ کہیں کہ میں ان سے افضل. لہذا موسیٰ کو مفضول ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہیبت موسیٰ کو دے رہا ہے ویسے ہی ہیبت میرے سرکار کو بھی دے. اللہ نے دی، لیکن ایک فضیلت شہادت وہ اللہ نے میرے نبی کو نہیں دی. تو جن لوگوں کو فضیلت شہادت ملی ہے وہ ہو جائیں گے حضور سے افضل، اور حضور ہو جائیں گے مفضول.
اور استغفر خاک یہ ہو نہیں سکتا. خاک مدح سب سے افضل اس کائنات میں اللہ کے بعد کون ہے؟ حضور سرور کائنات. تو کیوں نہیں دی؟ اب سنیے محدث سے کہتے ہیں اس لیے نہیں دی کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک شہادت شہادت سری ہوتی ہے, ایک شہادت شہادت جہری ہوتی ہے. سری کا مطلب چھپی ہوئی شہادت, جہری کا مطلب کھلی کھلی شہادت. شہادت سری ہوتی ہے زہر سے, شہادت جہری ہوتی ہے تلوار سے. اللہ نے اس لیے شہادت نہیں دی. اگر اللہ سری دے دے تو جہری سے محروم, جہری دے دے تو سری سے محروم. اگر اللہ نے یہ کام کیا کہ ڈائریکٹ رسول کو شہادت نہیں دی, پھر کیا کیا؟ اللہ نے اس نور کے دو حصے اور کر دیے. ایک حصے کا نام حسن, دوسرے حصے کا نام حسین. ایک کے حصے میں شہادت سریہ گئی, ایک کے حصے میں شہادت جہریہ گئی. اور ان دونوں کی شہادت جیسے کام علی کرتے ہیں, نام رسول کا ہوتا ہے, میں شہادت ان دونوں کی ہے, نام جو ہے نا. یہاں تک انہوں نے لکھا, میں نے بھی ایسے پڑھا, لیکن اگر یہی پڑھ کے نپٹ جاؤں تو مجلس کیسی, پھر آپ تک پیغام کیسے پہنچے اور بات مکمل کیسے ہو. اب سنیے, یہ اب کی بات ہے, لیٹسٹ, بالکل جدید, 20-25 سال کی باتیں ہیں یہ. کل تک یزید کا نام لیوا کوئی نہیں تھا, آج یزید کو رحمت اللہ لکھنے والے مل رہے ہیں. کل تک لفظ یزید گالی تھا, آج امیر المومنین لکھا جا رہا ہے. اور لکھنے والے کون؟ مسلمان, کلمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, محمد رسول اللہ پڑھنے والے یزید کو اچھا لکھ رہے ہیں. اور پھر اچھا لکھے چلیے, لکھتے رہیے, آپ کی مرضی ہے, کہیے آپ کی مرضی ہے. ظاہر کلند جنس باہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز باز. فارسی کی مثال ہے کہ ہم جنس کے ساتھ رہتا ہے, کبوتر کبوتر کے ساتھ رہتا ہے, باز باز کے ساتھ رہتا ہے. تو کوئی اگر یزید کو امیر المومنین کہے تو ہمیں کوئی بھی قدر نہیں ہوتی, جیسا ہوتا ہے ویسے کیسا رہتا ہے. سلام تو نماز پڑھ لیا. خمسے کی ہو یا شریک کی ہو, جو آخری پڑھی جاتی ہے بڑی پڑھی جاتی ہے. مگر آپ پریشان بالکل نہ ہوں, اپنے وقت نیچے آ جائیں. صلوات اور کیے گا. آپ یہ بات کیا آپ مسئلہ کیا ہے, آپ کچھ بھی لکھیے, آپ رحمت اللہ لکھیے, امیر المومنین لکھیے, رضی اللہ لکھیے, کچھ لکھیے, آپ کی مرضی. یہ عجیب بات ہے, جب ایک ڈاکٹر ذاکر نالائق نے کہا کہ یزید رضی اللہ ہے, رضی اللہ بات آج کی نہیں ہے, تقریباً 15 سال پہلے میں 8 ربیع الاول کی ایک تقریر کرنے کے لیے کلکتے گیا تھا. اسی وقت کی بات ہے, اس نے مرحوم نے کہا تھا امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتفاق وہ تقریر میری مامواڑے کی نہیں ہے, وہ درمیان میں بالکل راستے میں ایک اسٹول پر کھڑا کر کے پڑھوایا گیا تھا. بسم اللہ. میں نے وہاں یہ بات کہی تھی جب 15 سال پہلے کہ یزید کے ساتھ رضی اللہ دیکھا ہمیں پریشانی نہیں ہوئی, یزید کے ساتھ رضی اللہ کا لفظ دیکھ کے ہمیں بالکل پریشانی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ رضی اللہ ہوتا کون ہے.
بہت مطالعہ کیا ہوتا کون ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں, کیسے ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, کون ہے, پتہ ہی نہیں تھا رضی اللہ کون ہوتا. انہوں نے آگے بتایا اچھا یہ ہے رضی اللہ, ایسے ہوتے ہیں. بس ہمیں تو میزان مل گئی, بس میزان مل گئی. مسئلہ آپ کے لکھنے کا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ بھی لکھیے آپ کی مرضی, لیکن اب جو آگے بڑھتے نیکسٹ قدم ہوتا ہے اس پر خطرناک ہے. آپ یزید کو برا نہ کہیے, میرا اچھا کہیے, ان سے کیا مطلب؟ ہم نے روکا آپ کو, کیوں روکے؟ میں نے کہا باز کے ساتھ کبوتر کے ساتھ یہ بھیڑوں کا ریوڑ چلا جا رہا ہوں, بھیڑ اپنے ریوڑ کے ساتھ ہوتی ہو, میں کیا مطلب آتے اس بات, لیکن آگے بڑھ کے آپ یہ نہ کہیے, کیوں نہ کہیں؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے, ہو سکتا اللہ معاف کر دے. اچھا اللہ کو معاف کرنے کے لیے بچتا ہے, اللہ کے لیے بھی معاف کرنے کے لیے بچتا ہے. یزید کو معاف کرے گا, یزید کو اللہ معاف کر دے, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. آپ کا کہیے بڑا غفور رحیم ہے, اور پھر ہو سکتا ہے تو توبہ کر لی, ہو سکتا ہے کر لی. اب ان تمام باتوں پر جواب سن لیجیے. اجزائے رسالت, نور الگ الگ نہیں ہے, ایک نور سے الگ الگ کیے گئے, ایک ہی نور سے, تاکہ اس نور کے جز. محدث دہلوی نے کیا کہا؟ حسن کی شہادت, کس کی شہادت؟ رسول کی شہادت. حسین کی شہادت, کس کی شہادت؟ اب میں پھر پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ جملہ بدلوں گا. حسن کی شہادت کس کی؟ اور حسین کی شہادت کس کی؟ اب جملہ بدلوں, حسن کا قاتل کس کا قاتل؟ حسین کا قاتل کس کا قاتل؟ اب بات یہ نہیں ہے کہ آپ حسین کے قاتل کو برا نہ کہیے, میں یہ کہوں گا کہ رسول قاتل کو برا کہا جائے نہ کہا جائے. اگر کلمہ پڑھنے والے سچے مسلمان ہیں تو دیکھیے یہ بات کسی شیعہ نے نہیں لکھی ہے, یہ بات ہندوستان کے بہت بڑے سنی عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, کون ہے محدث دہلوی بتاؤں آپ کو, میں آگے بڑھ جاتی ہے. آج بھی ان کی لکھی کتاب فری کاٹی جاتی ہے. کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ, عربی میں اس کو ترجمہ کیا, فارسی میں اس کو ترجمہ, اردو میں کتنی زبانوں ترجمہ بڑھ رہی. تحفہ اثنا عشریہ, یہ شیعوں کے لیے تحفہ, اتنی خطرناک کتاب لکھی گئی تھی. اس کتاب کے لکھنے والے نے لکھا تھا کہ دو شہادتیں دو نواسوں کو مل گئی, تاکہ ان کی شہادت کی ہو جائے. یہاں تک انہوں نے, اب ہم نے کہا کہ اگر ان کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو ان کا قاتل رسول کا قاتل ہونا چاہیے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ حسن کے قاتل پہ لعنت نہ پڑھو, حسین کے قاتل پہ لعنت نہ پڑھو. اب مسئلہ کون کس کا قاتل ہے؟ حسن کا قاتل باپ ہے, حسین کا قاتل بیٹا ہے. باپ بھی لعنتی تھا, باپ بھی لعنتی ہے, بیٹا بھی لعنتی تھا, بیٹا بھی لعنتی ہے. بس ایک بات اور کہہ دو, بس کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ روتے پیٹتے حسین کو کیوں روتے پیٹتے ہیں. محرم آیا, رونے لگے, پیٹنے لگے, ماتم کرنے لگے. جب دیکھیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین, کبھی رسول اللہ کی شہادت میں نہیں روتے. میں نے کہا 10 محرم رسول کی شہادت کی تاریخ ہے. جب حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو یہ مجمع جو غم منا رہا ہے یہ حسین کا نہیں منا رہا ہے, یہ رسول کا غم منا رہا ہے.
دلیل میں چاہتا اس موضوع کے اوپر دلیل مکمل کرتا مگر بار دماغ آئیے چھوڑی مکمل کریں تو اس بات کو. اب آئیے دیکھیے 2 جملے گفتگو سمیٹ رہا 10 بات میں سائد لوں اس لیے کہ اب چاند ہو چکا چاند ہو گیا اور کل کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ یہ اہل حرم دخول شام ہے. مصیبت ہے شام 35 سال تک سجاد یہ کہتے ہوتے ہیں شام سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں پڑی. زندگی بھر سجاد یہ کہتے ہوتے ہیں مکمل کر رہا ہوں گفتگو کو. 2 منزلیں ہیں. اچانک اس وقت دخول پڑھا تھا میں دخول نہیں پڑھا سنیے. اب میں دخول حرم ملعون کے دربار میں پڑھ رہا ہوں. تفصیل نہیں پڑھ سکتا معاف کیجیے گا. میں 2 جملے میں ٹھہرانا ہے اپنی ذہنوں کو اور موضوع کو مکمل کر دوں. زینب کے قدم کہیں نہ رکے. 11 محرم کو زینب چلی تھی قافلے کی قافلہ سالار بن کے. ابن زیاد ملعون کے دربار میں زینب سے اٹھا کے بات کی ہے اور زینب یہاں تک پہنچی. بازار سے گزر کے پہنچی ہے زینب. بڑی مصیبتیں بازار کی بھی لیکن نہیں زینب طرف کہیں. لیکن ہاں ایک جگہ زینب کی ختم ہو گئی. کب؟ جب زینب کا دخول دربار میں ہوا تو روایت میں کہ ایک قدم دربار میں ہے ایک قدم دربار کے باہر ہے. اب جو زینب دربار دیکھا تو زینب وہیں بیٹھ گئی. یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی کسی کی ہمت ہے جو زینب کو یہاں لے جائے. پروردگار آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائے. کسی قسم کی کوئی آفت اور کوئی مرض آپ کے قریب نہ آئے. تمام مریضوں کو اللہ شفائے کاملہ اور عاجلہ فرمائے. جو نہیں تاکہ رب ہمارے بیمار ہے پروردگار کو شفا دے. اللہ ان کو شفا دے. پروردگار تمام آپ کے مریضوں کو شفا دے. رک گئی جگہ بیٹھ گئی. کس میں ہمت ہے؟ روایت ہے کہ ایک مرتبہ شمر ایک وہ خاص موقع ہے جب امیر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ آ رہے ہیں اور زینب بیٹھ گئی. یہ کہ کس میں ہمت ہے؟ شمر نے فون تازیانہ اٹھایا سید سجاد کے پشت کے اوپر مارا. سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو آگے بڑھے. روایت نجمے کے پڑھ کے کہا تو ہمیں مجبور سمجھتا ہے. ہم مظلوم ہیں مجبور نہیں ہے. بیٹا باقر قریب آؤ. بیٹا سکینہ قریب آؤ. میں بد دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا. دیکھ رہے دربار کیسے تہس نہس ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی. پلٹ کے دیکھا سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو. بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ پھوپھی اماں ذرا بابا کے چہرے کو دیکھیے. اب جو حسین کے چہرے کو دیکھا آنکھوں سے آنسو. اے بھیا حسین کس لیے رو رہے ہو؟ آواز آئی بہن زینب جیسے دین بچا کے یہاں تک لائی ہو دربار سے بھی گزار دو. اچھا بھیا اگر رسول کا دین ایسے ہی بچنا ہے تو زینب دربار میں چلی جائے. بس میں سمیٹ گیا اور کو میں کر چکا. سنیے آپ پہنچے شہادہ. ایک رسم ہے 12 گلے ہیں. ایک رسم ہے 12 بازو. مختلف الفاظ مختلف روایتیں کیونکہ سب کے گلے میں رسم بندی ہے. سب کے بازو کچھ کے بازو میں کچھ کے گلے میں. پہنچے ایک مرتبہ یزید ملعون نے اپنے خطیب کو حکم دیا. اس کا خطیب منبر پہ گیا جا کے یزید کی مدح و ثنا میں خطبہ دیا. وہ اترا. ایک مرتبہ یزید کی طرف اور سجاد نے دیکھ کے کہا اے یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں؟ منبر نہیں کا مان ہے
لکڑیوں کا ڈھیر. کیوں؟ جب تک اس سے مدح اہل بیت بیان ہوتی رہے یہ ممبر ہے، اور جب کسی یزید جیسے کی مدح ہو تو یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اسی نے منع کر دیا. بھائی پر سب لوگ کہنے نہیں یزید ہی نہیں تو قیدی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توپے خاندان، یہ کہاں کچھ کہہ سکتا؟ اجازت ہے. اور کسی نے کہا ہم نے مدت ہو گئی علی کا لہجہ نہیں سنا. یزید اجازت دے. یزید مجبور ہوا. مولا سجاد ایک مرتبہ ممبر پہ گئے اور چاہے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ دے کے کتنی نوعیت کی ہوئی، پورا دربار رونے لگا، چلانے لگے اللہ اللہ. جب جملے آئے ہیں انا ابن مکہ ومنا، میں مکے کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. روایت کہتی ہے یزید نے مرتبہ مؤذن کو اشارہ کیا. 7 جگہ 7 مؤذن کھڑے دربار میں، 7 ہم آ کے اٹھے اور ایک مرتبہ اذان دینا شروع کی ہے. 7 لوگوں نے ایک جگہ اذان دینا شروع کی ہے. ایک مرتبہ سجاد نے خطبہ روک دیا. جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا سجاد نے کہا جل جلالہ تعالی کریم اشہد بذالک، ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں ایک مرتبہ پیچھے کو مؤذن رک جا اسی نام کا واسطہ. اور یزید کو دیکھ کے کہا یزید بتا یہ تیرے دادا کا نام ہے یا میرے دادا کا نام ہے؟ یزید میں اتنا بتا دے یہ اجزائے رسالت کھڑے ہیں، یہ اتنا کھڑی ہے. یزید اتنا بتا دے اگر ابھی رسول آ جائیں گے تو تو کیا کہے گا؟ ارے زینب گھٹنوں میں کھڑی ہے، ہاتھ بسے گردن بندے. اے یزید